جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اگین آپ کے ساتھ پھر سے ایک سیشن سٹارٹ ہونے لگا۔ آج ہم نا لیکچر نمبر 7 سٹارٹ کر رہے ہیں اور آج پاکستان ریزولوشن یا قرارداد پاکستان پہ بات کریں گے۔ تو آج جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے اس کے پس منظر پہ بات کریں گے، پھر جو مسلم لیگ کے لاہور اجلاس ہوا اس پہ لاہور ریزولیشن کی منظوری کیسے ہوئی، اس کا تجزیہ کریں گے، اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ جی تو بات آج کی ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک سیریز ہے، میں نے دیکھی، واٹس ایپ پہ شیئر ہوئی تھی کافی دنوں سے، مجھے لگا کافی اچھی بات ہے تو آپ کے ساتھ نا شیئر کی جائے۔ ہمارے ملک کے لوگ اسپیشلی اتنے امن پسند کہ ہمارے ملک کے سب سے بڑے اخبار کا نام جنگ ہے، میری فیوریٹ اس میں نہ صرف یہی ہے۔ اچھا، بات ہو جائے قرارداد پاکستان پہ تو سب سے پہلے اس کے پس منظر پہ بات کرتے ہیں۔ اس قرارداد پاکستان جو ہے نا، ہماری آزادی کی شاہراہ کا سب سے روشن سنگ میل ہے۔ 24 مارچ 1940 کو یہ لاہور کے ایک جلسے میں ملت اسلامیہ ہند نے قطعی طور پہ یہ تعین کر لیا تھا کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ یہ جو واقعہ ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں سب سے پہلا ہے 2 قومی نظریہ یا 2 نیشن تھیوری، یعنی کہ مسلمان جو ہیں اپنے عقیدے کی روح سے کہتے ہیں ہم الگ قوم ہیں، ان کی دینی اور ملی امنگیں ایک ایسی اسلامی ریاست میں زیادہ بہتر طور پہ بروقار لائی جا سکتی ہیں جہاں پہ وہ آزاد ہوں گے اور اللہ کی حاکمیت کے مطابق زندگی گزار سکیں گے۔ دوسرا، انتہا پسند ہندوؤں کی تنگ نظری یا ہندو ایکسٹریمزم پہ بات کرتے ہیں۔ اگر ہم نے برِ صغیر کی ہسٹری پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہندو اور مسلمان 1000 سال تک اکٹھے رہے ہیں، لیکن پھر بھی انتہا پسند ہندو جو تھے کبھی بھی مسلمانوں کو باعزت ہمسائے کا مقام دے ہی نہیں سکے۔ تو وہ پہلے ہی اعلان کر چکے تھے کہ ہندوستان کے مسلمان یا تو ہندو مذہب اختیار کر لیں یا پھر وہ ہندوستان ہی چھوڑ دیں۔ اس کے بعد جی اقبال کا تصور ملت۔ 1930 میں علامہ اقبال نے الہ آباد کے مقام پہ مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ شمال مغربی ہندوستان میں وسیع و ریز علاقے میں مسلمان جہاں آباد ہیں، ان کا حق ہے کہ مستقبل کے آئینی ہندوستان میں ان کے حقوق کا تعین ان کو ایک قوم سمجھتے ہوئے کیا جائے۔ اس کے بعد کانگریس کے دور حکومت کی بات کریں، اپریسو کانگریس رول تھا، ہندو تعصب کا ایک ایسا مظاہرہ جو واقعی میں طالبہ پاکستان کا سبب بنتا ہے۔ 1937 میں جو کانگریسی وزارتیں آتی ہیں 1939 تک، انہوں نے مسلمانوں کو یہ کلیئر کر دیا کہ آپ متحدہ ہندوستان میں رہنے کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں، کیونکہ کانگریس کبھی بھی آپ کے ساتھ اچھی ہو نہیں سکتی۔ اس کے بعد مسلم لیگ کی نا مقبولیت پہ بات کرتے ہیں۔ تو کانگریسی حکومتیں جو ہیں انہوں نے مسلمانوں سے تعصب اور قائد اعظم کی شاندار حکمت عملی تھی جو مسلم لیگ نے اپنائی، اور 1936-37 کے انتخابات میں مسلم لیگ جو تھی وہ ناکام ہو گئی تھی، لیکن یہ جو 2 سال تھے وہ کہتے ہیں ہر ناکامی کے بعد ایک کامیابی ہے، تو وہ ایک زبردست قوت بن جاتی ہے۔ ہندوستان کے حصے میں جو رہنمائی تھی وہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی رہنمائی مسلم لیگ کے لیے آ جاتی ہے۔ جی قرارداد لاہور پہ بات کرتے ہیں۔ جی 1940 میں مسلم لیگ کا اجلاس لاہور ہوتا ہے۔ یہ 22 مارچ 1940 کو بعد از نماز جمعہ منڈو پاک لاہور میں منعقد ہوتا ہے، اور اس کا خطبہ صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا تھا۔ اس میں تقریباً 1 لاکھ افراد جو تھے وہ جمع تھے، اور قائد اعظم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لفظ قوم کی تعریف کی کسی بھی روح سے مسلمان ایک قوم ہے، ان کا اپنا وطن، اپنا خطہ، اپنا عرض، اپنی ریاست ہونی چاہیے۔ ہم آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے اپنے ہمسایوں کے ساتھ امن و راشتی سے رہنا چاہتے ہیں۔ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہندوستان میں مرکزی حکومت قائم کر دی جائے، حالانکہ 1200 برس کی تاریخ شاہد ہے
کہ یہ اتحاد کبھی حاصل نہیں ہو سکا۔ ہندوستان ہمیشہ سے ہی ہندو ہندوستان اور مسلم ہندوستان میں تقسیم رہا ہے۔ اب بات کریں گے ہم کہ قرارداد لاہور منظور ہو جاتی ہے، اڈاپشن ہو جاتی ہے اس کی۔ 23 مارچ 1940 کو اس کو پیش کرنے والے تھے بنگال کے وزیر اعلیٰ مولوی اے کے فضل الحق، اور بعد میں اس قرارداد کا پہلا نام تو قرارداد لاہور تھا، لیکن بعد میں اس کو قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور کر دیا گیا۔ آج اس کے بعد جی قرارداد لاہور کے کچھ اہم نکات پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ایک چیز تو یہاں پہ واضح ہو رہی ہے، قرارداد لاہور جو ہے اس کی شکل میں جو ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ تو واضح کر رہے ہیں کہ مستقبل میں صرف ایسا آئین ہم قبول کریں گے جن میں پہلی خصوصیت تو یہ ہونی چاہیے کہ فیڈرل اسکیم نہیں ہونی چاہیے، وفاق نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں جو مسلمانوں نے کہا کہ وہ ہمارے لیے بالکل بھی بہتر نہیں ہے، ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ دوسرا، خود مختار ریاستوں کا قیام، اسٹیبلشمنٹ آف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس، یعنی کہ مسلمان صرف اس دستور کو قبول کریں گے جس کے تحت ہندوستان کے شمال مشرق شمال مغرب میں علاقے ملائیں گے اور ایک آزاد خود مختار ریاست بنا دیں گے۔ پھر اقلیتوں کے تحفظات، سیف گارڈ فار مائنورٹیز، یعنی کہ جو نئی قائم ہونے والی ریاستیں ہوں گی اس میں مسلم غیر مسلم ریاستوں کے دستور ہوں گے اقلیتوں کے مشورے سے، کیونکہ اقلیتوں کی بھی مذہبی، ثقافتی، اقتصادی، سیاسی، انتظامی اور حقوق و مفادات کی حفاظت کے لیے مؤثر تحفظات رکھے جائیں۔ ریاستوں کی آزادی کی حدود کا تعین، یہ جو اجلاس ہے اس میں مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ ان اصولوں کی روشنی میں ایک اسکیم بنائیں جس میں ان ریاستوں کے سارے معاملات میں دفاع ہو سکتا ہے، خارجہ ہو سکتا ہے، رسم و رسائل ہوگا، کسٹم ہوگا اور باقی ضروری امور ہوں گے، ان کا خیال رکھا جائے گا۔ اب قرارداد لاہور پہ تجزیے کی بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو ہے نام لیے بغیر آزاد ریاست کا مطالبہ کیا گیا ہے، کہیں بھی لفظ پاکستان نہیں استعمال ہوا۔ پھر ریاست کی بجائے ریاستوں کا مطالبہ ہوا، یعنی کہ قرارداد لاہور میں 2 ریاستوں کا ذکر ہے، لیکن کیونکہ جب تک یہ بات کلیئر نہیں تھی تو 1941 میں اس میں یہ جو الجھن آ رہی تھی اس کو دور کرنے کے لیے مسلم لیگ کے مدراس اجلاس میں ایک اور قرارداد منظور ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا ہر شخص کو یہ بات غور سے سن لینی چاہیے کہ ہم ایک آزاد اور خود مختار مسلم ریاست کے قیام کی کوشش کر رہے ہیں۔ تیسری بات ہے غیر متعین حدود یا ناٹ ڈیفائنڈ باؤنڈریز۔ قرارداد لاہور میں مطلوبہ جو ریاستیں تھیں ان کی حدود تو نہیں بتائی گئی تھیں بلکہ خطے، اکائیاں، علاقے یہ لفظ استعمال کیے گئے تھے۔ اب اس پہ ریاکشن اور ایکسپلینیشن یعنی رد عمل اور وضاحت کی بات کرتے ہیں۔ تو قرارداد لاہور کی منظوری جیسے ہی ہوئی نا تو ہندو اخبارات جو تھے وہ مذاق کے طور پہ کہتے ہیں یوں لو جی قرارداد پاکستان آ گئی۔ مسلمانوں کو تانا بڑا پسند آیا۔ تھوڑے عرصے بعد مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ قرارداد لاہور نہیں قرارداد پاکستان ہے۔ قائد اعظم نے بھی کچھ عرصے بعد جب تقریریں شروع کی تو انہوں نے قرارداد پاکستان کہہ کے شروع کیا۔ پھر 1946 میں دہلی میں جو مسلم نمائندوں کا کنونشن ہوا تھا اس میں ان تمام نکات کی وضاحت ہو گئی تھی جو قرارداد میں واضح نہیں ہو سکے تھے۔ ایک میسج ہے بیچ میں آپ کے لیے کہ آپ کو نا اللہ سے بھی لو لگانی چاہیے اور قرآن پاک لازمی پڑھنے سے زیادہ سننے پہ توجہ دیں۔ تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس میں لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے
جو دلوں کے امراض کی شفا ہے اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی قرارداد لاہور پہ۔ تو یہ جو منظوری تھی اس کی، یہ تو مسلمان جو ہیں نا ان کی جدوجہد آزادی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ اب اس میں وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلے نصب العین کا تعین ہو رہا ہے، یعنی کہ قرارداد لاہور کی صورت میں جو جنوبی ایشیا ان کے مسلمان جو ہیں وہ اپنی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے پہلی مرتبہ آزاد اسلامی ریاست کے قیام کو اپنا قطعی نصب العین قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس کے لیے قربانیاں دیں گے۔ دوسرا، مسلم لیگ کی قیادت پر اعتماد۔ مسلمان جو ہیں وہ اپنے نصب العین سے وابستگی اور مسلم لیگ پر اعتماد کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو 1945-46 کے الیکشنز میں آگے پڑھاؤں گی، جو بالکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ مسلم لیگ نے نا یہ بڑے نعروں پہ، پاکستان کے نعروں پہ یہ الیکشنز لڑے تھے، اور یہ جو تھی اس میں جو ہماری 1937 کی شکست خوردہ جماعت تھی مسلم لیگ، 1945-46 کے الیکشنز میں یہ جیتنے والی سب سے بڑی جماعت بن گئی تھی۔ پھر جی قیام پاکستان ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو قرارداد ہے مسلمانوں کی، یعنی کہ یہ ایک رخ متعین کرتی ہے کہ سیاسی جدوجہد کیسے ہونی چاہیے ہے، مسلمانوں میں عزم و حوصلہ کیسے آنا چاہیے، اور صرف 1940 کے بعد 7 سال لگتے ہیں تو پاکستان بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قرارداد لاہور، قرارداد پاکستان تو ختم ہو گئی۔ آپ کے لیے یہ کوسچنز ہیں 7 جو میں نے ریزائن کیے ہیں، وہ آپ نے آنسر کرنے ہیں۔ جی، میں نے قرارداد لاہور کے ساتھ ہی کنٹینیوسلی آپ کے لیے لیکچر نمبر 8 بھی ڈیزائن کیا، جس میں ہم کرپس مشن اور الیکشنز 1945-46 پہ بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن نا اس سے پہلے کہ ہم تھوڑی سی بات کریں، ذرا ان دونوں تصاویر کو دیکھیں، ان میں عکاسی کیا ہو رہی ہے اور سوچ کے بتائیے گا مجھے۔ اچھا جی، بات ہو جائے گی آج جنگ عظیم دوم پہ، برطانوی وزیر اعظم کا کیا کردار رہا، کرپس مشن کی تجاویز کیا تھی اور رد عمل کیا تھا۔ اچھا جی، اب ہم نا اس کے بیک گراؤنڈ پہ تھوڑا بات کریں تو جیسے ہی جنگ عظیم دوم ہوئی تھی تو 1942 کا دور تھا۔ پہلے جو مہینے ان کے چل رہے تھے، ایک وقت ایسا آ گیا کہ جب نا برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کی پوزیشن بہت کمزور ہو گئی، تو انہیں لگا کہ انہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہندوستان کی سیاسی جماعتوں کے نا تعاون کی ضرورت ہے۔ اس لیے انہوں نے برطانیہ کے وزیر اعظم سر ونسٹن چرچل جو تھے اس وقت میں، انہوں نے نا ایک آئینی تجویز کا مسودہ تیار کروایا اور مارچ 1942 میں سر اسٹیفورڈ کرپس کو سب کانٹیننٹ بھیج دیا، ہندوستان بھیجا یہ مسودہ دے کے۔ ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں سے گفتگو کرنے کے بعد یہ رپورٹ نیوز پیپر میں پبلش کی گئی تھی 30 مارچ 1942 کو۔ اس کی تجاویز کیا تھیں، پروپوزلز کیا تھے، ہم بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جی کہ آپ کی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی، آئین ساز اسمبلی جو ہوگی جنگ کے خاتمے پہ ہندوستان کے نمائندوں پر مشتمل ایک دستور ساز ادارہ بنائیں گے۔ دوسرا، یونین آف انڈیا، ہندوستان کو درجہ نو آبادیات دیں گے اور مکمل خود مختاری ہوگی۔ پھر تیسرا ہے امپلیمنٹیشن آف کانسٹیٹیوشن، آئین کا نفاذ، یعنی کہ دستور ساز اسمبلی جو ہوگی اس میں شاہی ریاستوں کو بھی نمائندگی تو دیں گے۔ شاہی ریاستیں ایسی ریاستیں ہوتی ہیں جن پہ حکومت کا بھی اختیار نہیں چلتا، پرنسلی اسٹیٹس انہیں انگلش میں کہتے ہیں۔ اچھا، بات ہو جائے گی آئین کے نفاذ پہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ حکومت برطانیہ نافذ کرے گی، لیکن اگر کوئی صوبہ آئین قبول نہیں کرتا تو وہ اپنی موجودہ حیثیت کو برقرار رکھ سکے گا اور بعد میں اسے نئے آئین کے تحت وفاق میں شامل ہونے کی آزادی حاصل ہوگی۔ اس کے بعد جیسے ہی جنگ کا خاتمہ ہوگا
تو پھر صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوں گے. صوبائی اسمبلیوں کے ارکان جو ہیں وہ اپنی تعداد کے 10ویں حصے کے برابر تعداد میں دستور ساز اسمبلی کے ارکان کا انتخاب کریں گے. جب تک جنگ ختم نہیں ہوتی ہندوستانی حکومت عوام جو ہیں برطانیہ کی حکومت سے تعاون کریں گے اور حکومت کا کاروبار چلائیں گے. پھر منصوبے میں تبدیلی نہیں کی جا سکے، یعنی کہ کوئی بھی ترمیم نہیں کر سکتے. یا تو ٹوٹلی آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے یا تو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دے. اچھا جی، ریاکشن آ جاتا ہے اس پہ، کیونکہ اتنی جلدی تو قبول کرنے والی نیشن تھی نہیں. مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے اسے نام مسترد کر دیا، اس لیے کہ حکومت برطانیہ جو تھی وہ ہماری مشکلات سے فائدہ کانگریس جو تھی وہ کہہ رہی تھی کہ کیوں نہ برطانیہ کی ہم مشکلوں سے فائدہ اٹھا لیں، فوری مکمل آزادی کا مطالبہ کر دیں. دوسرا یہ کہ یہ جو منصوبہ اس میں ہندوستان کی تقسیم کے امکانات نظر آ رہے تھے جو کانگریس کبھی نہیں چاہتی تھی. لیکن مسلم لیگ نے کہا تھا کہ یہ منصوبہ ایک وفاقی آئین کا تصور پیش کر رہا ہے، لیکن مسلم لیگ نے یہی کہا ہے کہ ہمیں تو ڈویژن چاہیے، اس لیے منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے. اب آپ کے لیے نا یہ میں نے ٹوٹل 5 کوسچنز رکھے ہیں. اس کے بعد جی بات کریں الیکشنز 1945-46 پہ. اب ہم اس میں بات کریں گے کہ جنگ عظیم دوم کے خاتمے پہ کیا ہوتا ہے، بر صغیر میں انتخابات ہوئے، کیسے ہوئے، کیا رہا اور ان کے نتیجے کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلے جی سینٹرل لیجسلیچر کے الیکشنز یعنی کہ مرکزی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات دسمبر 1947 میں ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اور دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد یہ الیکشنز ہوئے تھے. اور اس کے بعد فروری 1946 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے تھے. مسلم لیگ نے نا جب یہ انتخابات لڑے، پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کچھ انتخابی اصولوں پہ لڑتی ہیں. مسلم لیگ کے 2 اصول تھے، ایک کہ ہم ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہیں، دوسرا ہمارا نصب العین پاکستان بنانا قیام پاکستان ہے. اس وقت میں مسلم لیگ کا سلوگن تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ جو الیکشن تھے ان کے ریزلٹس پہ بات کریں تو مسلم لیگ کو شاندار کامیابی حاصل ہوتی ہے. مرکزی اسمبلی میں ٹوٹل 30 سیٹس تھیں. اچھا، مرکزی اسمبلی میں 30. جی ہم مرکزی اسمبلی میں جو 30 مسلمانوں کی نشستیں تھیں ساری مسلم لیگ نے جیت لی، یعنی 30 آؤٹ آف 30 100% کامیابی. اور صوبائی اسمبلیوں کی ٹوٹل سیٹس 495 تھی، جس میں سے مسلم لیگ نے 440 جیت لی. یہ مسلم لیگ کی عظیم کامیابی تھی اور اس نے مسلم لیگ کے دعووں کی تصدیق کر دی، یعنی ثابت ہو گیا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد مسلم لیگ جو ہے اس نے اپنے ٹکٹس پر منتخب ہونے والے جو نمائندے تھے ان کا کنونشن دہلی میں بلایا، جو 7 to 9 اپریل 1946 جاری رہا تھا. قائد اعظم نے نا اس کنونشن پہ اپنی تقریر میں فرمایا کہ ہماری تجویز کے مطابق جو دستور بنانے کے لیے 2 با اختیار دستور ساز اسمبلیاں ہوں گی، ایک ہندوستان اور دوسری پاکستان کے لیے. اس کے ساتھ ہی آج کا ٹاپک ختم، اور آپ کے لیے ایٹ دا اینڈ میں نے 4 کوسچنز رکھے ہیں جو کہ آپ نے جواب دینے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا جو لیکچر ہے وہ
ختم ہوتا ہے. آئی ہوپ آپ کو لیکچر اچھا لگا ہوگا. تو اپنے کامنٹس ضرور دیجیے گا اور کوشچنز اٹیمپٹ کر کے مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا. تھینک یو.